ایک قربانی کرنا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا یا پھر گھر میں جتنے ممبر ہیں سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے گی؟ کیا ہے صحیح مسئلہ، جانیں گے اس ویڈیو میں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی گھر کے اندر 5 لوگ ہیں اور 5 کے پاس الگ الگ 80,000 روپے ہیں، یعنی 80,000 والد صاحب کے پاس ہیں، 80,000 والدہ کے پاس ہیں، 80,000 بھائی کے پاس ہیں اور 80,000 ایک بہن کے پاس ہے، اور ایک چھوٹی بچی ہے، نابالغہ بچی ہے، یعنی جس کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس کے پاس الگ 80,000 روپے ہیں، اور مثال کے طور پر 80,000 روپے سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی واجب ہو گئی۔ اب قربانی ان 5 پر واجب ہوگی یا صرف ایک پر؟ تو جواباً عرض ہے ان 4 پر واجب ہوگی، اور یہ جو نابالغ بچی ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کیوں واجب نہیں ہوگی؟ شریعت کا بس یہ حکم ہے کہ نابالغ اولاد پر قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اس لیے نابالغ بچے یا بچی پر قربانی واجب نہیں ہوتی چاہے وہ مالدار ہو۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ جو 4 لوگ تھے، یعنی ایک بھائی، ایک بہن جو کہ بالغ ہیں، اور ایک والدہ اور ایک والد صاحب، ان 4 کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر صرف ایک قربانی کی تو اور 3 قربانی نہیں کی تو یہ 3 حضرات گنہگار ہوں گے قربانی نہ کرنے کے۔ ہاں البتہ اگر والد صاحب اپنی طرف سے اپنی قربانی بھی کر دیں اور اپنی اولاد کی قربانی بھی کر دیں اور اپنی اہلیہ یعنی وائف کی قربانی بھی کر دیں تو ایسی صورت میں تمام کی قربانی ادا ہو جائے گی اور کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ اب اگلی کچھ ویڈیوز سے ہم قربانی کے جانور سے متعلق مسائل جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے اور کون کون سے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔